پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجہ اور نوشا کی کہانی۔ اس افسوسناک حادثے نے اسکائی لارکوں کو صفدر بشیر کی جانب سے سخت برگشتہ کر دیا۔ وہ فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس کے خلاف سخت تابدیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے والے تھے۔ صفدر بشیر نے اس دوران میں اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کا ایک اور ثبوت دیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جوبلی ٹیکسٹائل ملز کی انتظامیہ نے 4 مزدوروں کو برطرف کر دیا۔ یونین نے انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیا اور یہ دھمکی دی کہ 4 مزدوروں کو ہفتے بھر کے اندر واپس نہ لیا گیا تو ہڑتال کر دی جائے گی۔ مالکان نے یونین کا مطالبہ مسترد کر دیا اور برطرف شدہ مزدوروں کی ملازمت کو بحال کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی روز مزدور یونین کا جلسہ ہوا جس میں صفدر بشیر اور سلمان دونوں شریک ہوئے۔ جلسے میں ہڑتال کا نوٹس دینے کی قرارداد پیش کی گئی۔ سلمان نے قرارداد کی پوری تائید کی مگر صفدر بشیر ہڑتال کا مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مزدوروں کی تنظیم ابھی مضبوط نہیں ہے لہٰذا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے، لیکن مزدوروں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انہوں نے صفدر بشیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور وہ ہڑتال کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ ہڑتال کے دوسرے دن مزدوروں نے کارخانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ان مزدوروں کو روکنے کی کوشش کی جو ڈیوٹی پر جانا چاہتے تھے۔ کارخانے کے جنرل مینیجر نے فوراً پولیس بلوا لی مگر نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوا نہ گڑبڑ۔ مظاہرین پرامن تھے۔ ہڑتال بہت کامیاب جا رہی تھی۔ منتظمین کو یہ پرامن مظاہرہ خطرناک معلوم ہوا، چنانچہ انہوں نے سپہر کو اپنے کچھ غنڈے بھیج کر بلوا کرا دیا۔ پولیس نے ہنگامے پر قابو پانے کے لیے مزدوروں پر بار بار لاٹھی چارج کیا۔ اس لاٹھی چارج سے 8 مزدور زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کو منتشر ہونا پڑا۔ اس روز کارخانے کے گرد و نواح کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رات کو یونین کا ہنگامی جلسہ طلب کیا گیا۔ اس روز یونین کے دفتر پر پولیس کے چھاپے مارنے کا خطرہ اور کچھ گرفتاریوں کی افواہ بھی گرم تھی، اس لیے صفدر بشیر اس جلسے میں شریک ہونا نہ چاہتا تھا۔ یوں بھی اسے یونین کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بلکہ فلک پیما کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے ایک بار زور بھی دیا تھا کہ اسکائی لارکوں کو مزدور تحریک میں حصہ نہ لینا چاہیے۔ انہیں اپنی سرگرمیاں صرف سماجی بہبود کے کاموں تک محدود رکھنا چاہیے۔ وہ فلک پیما کو صرف ایک فلاحی تنظیم کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سر شام ہی وہ ہیڈ کوارٹر سے اپنی کوٹھی چلا گیا اور یونین کے جلسے میں شرکت نہیں کی۔ جلسے سے غیر حاضری کے لیے اس نے بیماری کا عذر پیش کیا، مگر اسکائی لارکوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا وہ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ اس شب بادہ و ساغر کا لطف اٹھا رہا تھا۔ صفدر بشیر کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے نے اسکائی لارکوں کو مشتعل کر دیا۔ ان کے مطالبے پر فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ صفدر بشیر جلسے میں موجود تھا۔ وہ ایک ملزم کی طرح خاموش بیٹھا پائپ پر آہستہ آہستہ کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ نہ اس نے کسی سے بات کی نہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کیا، پتھر کے مجسمے کی طرح چپ بیٹھا رہا۔ جلسے کی صدارت فہیم اللہ کر رہا تھا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو سلمان نے صفدر بشیر کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ بہت سے الزامات کے علاوہ اس کے خلاف سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ وہ خان بہادر فرزند علی سے ساز باز کر کے فلک پیما کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ صفدر بشیر نے یہ سنگین الزامات سنے تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فلک پیما کا صدر تھا، اس کا بانی تھا اور اسے باقاعدہ تحریک کی شکل دینے میں اس نے 60,000 روپیہ دیا تھا۔ سخت جد و جہد کی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی تج کر کے روکھی پھیکی بے مزہ زندگی اختیار کی تھی۔ فلک پیما کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کر کے اس کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی تھی۔ یہ بات کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ اسے فلک پیما سے صرف اس قدر شکایت تھی کہ ڈاکٹر زیدی کے بجائے میونسپلٹی کے انتخابات میں اسے فلک پیما کو امیدوار کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ وہ خود کو ڈاکٹر زیدی سے زیادہ بہتر اور مستحق امیدوار سمجھتا تھا۔ اسکائی لارکوں نے یہ فیصلہ کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ جہاں تک خان بہادر کے ساتھ ساز باز کرنے کا سوال تھا،
صفدر بشیر کو خود بھی خان بہادر سے شدید نفرت تھی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ اس شام جب وہ فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر سے اپنی کوٹھی کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں خان بہادر مل گیا اور اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں خان بہادر نے الیکشن کے متعلق اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے خان بہادر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد سلمان نے یہ مطالبہ کیا کہ صفدر بشیر کو صدر کے عہدے سے فوری طور پر معطل کر دیا جائے اور اس کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ صدر نے صفدر بشیر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا، مگر وہ غصے سے اس قدر بے قابو ہو رہا تھا کہ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر گیا۔ صفدر بشیر کے چلے جانے کے بعد بھی اجلاس کی کارروائی جاری رہی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد صفدر بشیر کا ڈرائیور آیا۔ وہ جنرل سیکرٹری علی احمد کے نام ایک خط لایا تھا۔ یہ صفدر بشیر کا استعفیٰ تھا۔ اس نے فلک پیما سے علیحدگی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی۔ علی احمد کو یہ علم نہیں تھا کہ جذبات کی رو میں وہ اتنی دور نکل جائے گا۔ اس نے استعفیٰ پڑھ کر سنایا اور اسکائی لارکوں سے اپیل کی کہ فی الحال اس پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے۔ اس تجویز کو مان لیا گیا اور صفدر بشیر کے استعفے پر اس روز کوئی بحث نہ ہوئی۔ مئی کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ میونسپلٹی کے انتخابات میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ تمام دن لو چلتی تھی۔ آسمان پر گہرا زرد غبار چھایا رہتا۔ درختوں کے پتے جھلس گئے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں جسم موم بتی کی طرح پگھلتے تھے۔ پہر دن گزرتے ہی شہر میں سناٹا پڑ جاتا۔ دوپہر تک کوچہ و بازار سنسان ہو جاتے۔ گرمیوں کی ایک ایسی ہی سنسان دوپہر تھی۔ علی احمد کمرے میں بیٹھا ایک نیا انتخابی پوسٹر تیار کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا۔ بالوں پر گرد کے ذرات بکھرے تھے۔ بدن پسینے سے شرابور تھا۔ علی احمد نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، مسکرا کر بولا، کیا خبر لائے ہو اسکائی لارک سلمان؟ سلمان نے ہاتھ میں دبا ہوا تھیلا میز کے کونے پر رکھ دیا اور چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے گویا ہوا، ابھی ایک بڑی شاندار خبر ملی ہے۔ شاندار خبر ہے تو ضرور سناؤ۔ ایک حریف تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ علی احمد چونک پڑا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا؟ عبدالحمید تو اڑنچو ہو گیا۔ سلمان اس وقت بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ آج اس نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی واپس لے لیے۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا۔ کہیے، ہے نا زوردار خبر؟ اب تو صرف خان بہادر ہی میدان میں رہ گیا ہے، اور وہ بھی کیا؟ یہ کہہ کر سلمان نے قہقہا لگایا، مگر اس اطلاع پر علی احمد نے کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسے اس طرح خاموش پا کر سلمان کو کسی قدر تعجب ہوا۔ ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی احمد نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ تو کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ سلمان حیرت سے چونک پڑا۔ کیوں؟ میرے اندازے کے مطابق اسے 2 ہفتے پہلے ہی انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ عبدالحمید ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے۔ سلمان اس کی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ علی احمد اسے سمجھانے لگا، تم نے غالباً غور نہیں کیا کہ عبدالحمید کے بیٹھ جانے سے فائدہ کسے پہنچے گا۔ اگر عبدالحمید الیکشن لڑتا تو خان بہادر کے ووٹ تقسیم ہو جاتے۔ اس کے زیادہ تر ووٹر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایسا طبقہ ہے جو کسی بھی وقت جذباتی نعروں سے گمراہ ہو کر ہمارا مخالف بن سکتا ہے۔ اس کے طبقاتی کردار کا یہی تقاضا ہے۔ یہ ناقابل اعتماد طبقہ ہے۔ اس قدر ڈاواڈول اور ڈھل مل یقین کے اس پر قطعی انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور سلمان سے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ صفدر بشیر کس عالم میں ہے؟ سلمان نے مختصر جواب دیا، مجھے ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں، صرف اتنا سنا ہے کہ اب وہ کثرت سے شراب پینے لگے ہیں اور ان کا مزاج بھی بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ علی احمد کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس خبر سے اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، وہ اپنی جذبات اور خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ ہائے بیچارہ صفدر بشیر۔ وہ ذرا دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا،
پھر اس نے سلمان سے کہا، عبدالحمید کی کنارہ کشی کسی صورت میں ہمارے لیے مفید نہیں، اس کے سارے ووٹ خان بہادر کے حق میں جائیں گے۔ فلک پہما کی جڑیں کہیں مضبوط ہیں تو وہ علاقے کے غریب اور پسماندہ لوگ ہیں، کارخانے کے مزدور ہیں جو ہمارے پکے ووٹ ہیں۔ ہمیں یونین میں اپنا کام تیز کر دینا چاہیے، یوں بھی اب ہمیں اپنی انتخابی مہم زیادہ تیز کرنا پڑے گی۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ علی احمد نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلمان کو دی، دوسری اپنے ہونٹوں میں دبائی اور اسے سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر لو کے جھکڑ غراتے ہوئے چل رہے تھے۔ قریب کے استبل میں بندھا ہوا گھوڑا بار بار ہنہنا رہا تھا۔ سنسان دوپہر میں اس کی آواز کسی پاگل کی چیخوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے خان بہادر نے عبدالحمید کو تگڑی رقم دی ہے، ورنہ وہ آسانی سے بیٹھنے والا امیدوار نہیں تھا۔ بہرحال خان بہادر کی پوزیشن اب کسی قدر مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ سلمان کی اطلاع پر تبصرہ کرتا رہا۔ چند منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ گفتگو ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ سلمان نے اپنا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ علی احمد پوسٹر تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سکوت ہو گیا۔ باہر لو کے جھکڑوں کی سرسراہٹیں ابھرتی رہیں۔ کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ آہستہ آہستہ بجتا رہا۔ علی احمد کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ دوسرے ہی دن عبدالحمید کی جانب سے جاری کیے جانے والے بڑے بڑے پوسٹر جگہ جگہ نظر آنے لگے۔ ان پوسٹروں میں عبدالحمید نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خان بہادر کے حق میں انتخابات سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ خان بہادر کی پوری طرح حمایت کرے۔ اس اعلان کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ خان بہادر کے حامیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے لگے۔ چند ہی روز بعد انہوں نے جلسہ عام کا بندوبست کیا۔ یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں خان بہادر کی جانب سے پہلا جلسہ تھا۔ اس سے قبل وہ عام جلسہ کراتے ہوئے ڈرتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے اور رہی صحیح ساکھ بھی جاتی رہے، اس کے کارکنوں کے حوصلے اور پست ہو جاتے۔ جلسہ کامیاب بنانے کے لیے بہت زور و شور سے تیاریاں کی گئیں۔ ہر طرف قد اعظم پوسٹر لگائے گئے۔ خان بہادر کی 2 جیپیں رات گئے تک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جلسے کا اعلان کرتی رہیں۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر اسکائی لارکوں میں بے چینی پھیل گئی۔ چنانچہ فلک پیما کے ایک اجلاس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ خان بہادر کے جلسے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ چند جوشیلے اسکائی لارک اس حد تک کمر بستہ تھے کہ جلسہ گاہ کے اندر گھس کر بجلی کے تار کاٹ دیے جائیں، ہڑبونگ مچا کر جلسہ درہم برہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر علی احمد نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ اسکائی لارک اپنے مخالفین کو قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ اپنی صفوں کو حریف کے خلاف کبھی مستحکم نہ بنا سکیں گے، انہیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے گا۔ اس کے نزدیک یہ بزدلی کی نشانی تھی۔ علی احمد اور بعض دوسرے اسکائی لارکوں کی مخالفت پر اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ خان بہادر نے جلسے پر خوب روپیہ صرف کیا تھا۔ پنڈال دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چپے چپے پر رنگ برنگے برقی قمقمے جگمگا رہے تھے۔ شینشی کئی گز اونچی بنائی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف زرتار پروں کی محرابیں تھیں، بیچ میں فانوس لٹک رہے تھے۔ دبیس قالینوں کا فرش تھا جس پر صدر کے لیے اونچی کرسی تھی، اس پر سرخ مخمل کا غلاف تھا۔ ہوا چلتی تو زرتار پردے لہراتے، ہر طرف ستاروں کی افشاں بکھر جاتی۔ سہ نشین دور سے آراستہ بارادری کی طرح شاندار نظر آتی۔ جلسے کا انتظام رفعت علی دلگیر کے سپرد تھا۔ وہ پستہ قد کا ادھیڑ آدمی تھا، چہرے پر چگی داڑھی، لمبی کاکلیں اور ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ اس حلیے میں وہ ان صوفیوں کی طرح نظر آتا تھا جن کو محفل سما کی زینت کے لیے خاص طور پر بلایا جاتا تھا، جو قوالوں کو پیسہ کوڑی تو دیتے نہیں، البتہ عالم وجد میں اس طرح بے خود ہو جاتے ہیں کہ سما بچ جاتا تھا۔ لیکن دلگیر کا تصوف اور کشف و کرامات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ وضاقتہ اس نے محض اپنی شخصیت کو باوقار بنانے کے لیے اختیار کی تھی۔ دلگیر جلسوں کو کامیاب بنانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ویسے پیشے کے اعتبار سے وہ درزی تھا۔ شہر میں اس کی دکان تھی،
مگر الیکشن کے دنوں میں انتخابات لڑانے اور انتخابی جلسے کروانے کا کام بھی کرتا تھا اور ہمیشہ ٹھیکے پر کرتا تھا۔ ایک زمانے میں اس کی باقاعدہ ٹولی تھی جن میں نعرے لگانے والے، نعرہ اٹھانے والے، تالیاں بجانے والے اور ایسے مضبوط غنڈے بھی تھے کہ اگر کسی نے ذرا بھی جلسے میں گڑبڑ کی تو فوراً اس کی گردن دبوچ لیتے۔ مگر اب اس کی ٹکڑی منتشر ہو گئی تھی، البتہ پرانی ساکھ باقی تھی۔ جلسہ شروع ہونے کا جو وقت مقرر تھا، رفعت علی دلگیر اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی جلسہ گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے پنڈال کا گھوم پھر کر باقاعدہ معائنہ کیا۔ اس کے ہمراہ 25 افراد کی ٹیم تھی۔ دلگیر نے ہر ایک کو مختلف مقامات پر تعینات کیا۔ نعرہ لگانے والوں کو ہدایتیں دی کہ پہلے کون ابتدا کرے اور اس کے بعد کس طرح سب مل کر نعرہ لگائیں گے۔ تالیاں پیٹنے والے کس موقع پر تالیاں بجائیں گے۔ جب تک وہ سگنل نہیں دے گا نہ کوئی نعرے لگائے گا نہ تالیاں بجائی جائیں گی۔ وہ ایک روز قبل باقاعدہ ریہرسل بھی کرا چکا تھا، مگر اس کے بیشتر کارکن اناڑی تھے۔ جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہ انہیں بار بار ہدایتیں دے رہا تھا اور ڈانٹتا بھی جا رہا تھا۔ دیکھو بھے، کسی نے الٹی سیدھی حرکت کی تو دھیلا نہیں دوں گا۔ ان کے ریٹ کچھ اس طرح مقرر تھے: نعرہ لگانے والے فی کس 5 روپے، نعرہ اٹھانے والے فی کس 2 روپے، تالیاں بجانے والے فی کس 1 روپیہ۔ اس کے علاوہ دلگیر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو بہت زیادہ زوردار اور جوشیلے نعرے لگائے گا اسے انعام بھی ملے گا۔ ان تیاریوں سے فارغ ہونے کے بعد دلگیر نے غنڈوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی۔ ان کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر وہ خان بہادر کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہی سے لوگ جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ خان بہادر کی آمد سے پہلے ہی پنڈال کھچا کھچ بھر گیا۔ ہزاروں کا اجتماع تھا۔ حاضرین میں بڑی تعداد خان بہادر اور اس کے حامی کارخانے داروں کی، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تھی، جنہیں بسوں میں بھر بھر کر جلسہ گاہ تک لایا گیا تھا۔ انہیں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے باقاعدہ اوور ٹائم دیا گیا تھا۔ 8 بجنے سے کچھ دیر قبل خان بہادر کی کار جلسہ گاہ پر آ کر رکی۔ اس کے کارکن چیلوں کی طرح جھپٹے۔ ایک نے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا۔ خان بہادر بڑے وقار کے ساتھ باہر آیا۔ کارکنوں اور عقیدت مندوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ دلگیر نے فوراً نعرہ لگانے والوں کو اشارہ کیا۔ فضا خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ خان بہادر کارکنوں اور عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں مسکراتا ہوا ہاتھ ہلاتا آگے بڑھا۔ خلقت اس پر اس طرح ٹوٹ رہی تھی کہ شہنشین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔ شہنشین پر پہنچ کر خان بہادر فرزند علی نے جلسے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا اجتماع اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے پنڈال میں ہار پھولوں سے لدا وہ دولہا کی طرح سجا سجایا مہمان خصوصی بنا ایک اونچی کرسی پر رونق افروز تھا۔ ہر نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی اور ہر زبان پر اس کا تذکرہ تھا۔ اس حقیقت کا خان بہادر کو شدت کے ساتھ احساس بھی تھا۔ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ نیاز بھی جلسے میں آیا تھا۔ اس نے یہ آنبان اور کروفر دیکھا تو خان بہادر کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوا۔ اس کے سامنے دور تک انسانی چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے اور یہ سب خان بہادر کے حامی اور مددگار تھے۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا کہ واقعی خان بہادر فرزند علی بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ بار بار خان بہادر کی جانب دیکھتا جو اونچی کرسی پر کسی فرمانرواں کی مانند فروکش تھا۔ اس کی گردن فخر سے اوپر اٹھی تھی، چہرے پر وقار اور گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ایک مقرر نے کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس نے خان بہادر کی شان میں خوب قصیدہ خوانی کی۔ اس کے بعد کئی دوسرے مقررین نے تقریریں کی۔ ہر تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ خان بہادر عوام کا مخلص رہنما، سچا اور صالح مسلمان ہے۔ اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ ان کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے۔ قریب ہر مقرر نے نورانی مسجد کی تعمیر کو خان بہادر فرزند علی کی گراں قدر خدمت اور ایمان افروز کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے خان بہادر کو عوام کا نمائندہ ثابت کرنے میں فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھائے کہ خان بہادر کے پیسے وصول ہو گئے۔ ان تقریروں کے دوران میں رفعت علی دلگیر اور اس کی ٹیم نے اس قدر جوش و خروش سے نعرے لگائے کہ جلسے میں زبردست گرمی پیدا ہو گئی۔ لیکن جوں تقریر کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، خان بہادر کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔
اس نے آج تک کسی جلسہ عام سے خطاب نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ گھر سے یہ سوچ کر چلا تھا کہ اپنی تقریر سے دھوم مچا دے گا۔ یہ تقریر اس نے ایک کہنہ مشق اخبار نویس سے لکھوائی تھی اور کئی روز تک بند کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسے رٹا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے پر مختلف انداز سے تاثرات پیدا کرنے کی باقاعدہ مشق بھی کی تھی۔ ایک بار کنبے کے تمام افراد اور گھر کے تمام نوکروں کو اکٹھا کر کے ان کے روبرو تقریر کا ریہرسل بھی کیا تھا، مگر اب اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر وہ کسی قدر گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ آخر خان بہادر بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تقریر شروع کرنے سے پیشتر اس نے پورا ایک گلاس پانی کا پیا، سگار پر کئی لمبے لمبے کش لگائے، مگر وہ تقریر جو رٹ کر آیا تھا اس کے ذہن سے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دے کر اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور اس کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے آوازیں آئیں، اللہ اکبر، خان بہادر فرزند علی زندہ باد، خان بہادر فرزند علی زندہ باد۔ ان نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ خان بہادر کی یادداشت بالکل جواب دے گئی۔ بدحواس ہو کر اس نے سگار کے 2-3 لمبے لمبے کش لگائے۔ اس کے پیر آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے، تنفس تیز ہو گیا تھا اور سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس نے اسی عالم میں تقریر شروع کر دی۔ برادران اسلام، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے آپ سے صرف چند ضروری باتیں کہنی ہیں۔ یہ دونوں جملے اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے۔ اس کی آواز قدرے بھرائی ہوئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی تقریر کا کچھ حصہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً کہا، لیکن یہ بات تو ہر امیدوار آپ سے کہتا ہے، ہر ایک کے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے، ہر ایک آپ کے غم میں گھلا جاتا ہے، تو پھر آپ میری بات پر یقین کیوں کریں؟ آپ کہیں گے کہ خان بہادر ووٹ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ پرلے درجے کا عیار اور مطلبی ہے۔ خان بہادر کی تقریر ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے گریز اختیار کر کے وہ حرف مطلب پر آنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے عین اس وقت رفعت علی دلگیر کے سر میں کھجلی ہوئی۔ اس نے سر کھجانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ایک تالی بجانے والے کی نظر پڑ گئی۔ وہ سمجھا دلگیر سگنل دے رہا ہے۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کو کونی سے ٹہوکا دیا اور زور زور سے تالی بجانے لگا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی تالی بجانے لگے۔ تالیوں کا شور سن کر مشرقی کونے پر کھڑے ہوئے نعرے لگانے والے نے اپنی مستعدی کا ثبوت دیا۔ اس نے فوراً گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا، سچ کا بول بالا۔ جلسے سے ملی جلی آوازیں ابھری، جھوٹے کا منہ کالا، دھاندلی بازی نہیں چلے گی نہیں چلے گی، ووٹوں کی دلالی نہیں چلے گی نہیں چلے گی۔ حاضرین جلسہ بھی ان نعروں میں شریک ہو گئے۔ ان کی آواز کے شور سے جلسہ گاہ گونجنے لگی۔ یہ نعرے دراصل اسکائی لارکوں کے تھے اور خان بہادر کے کارکنوں نے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دلگیر کے گرگوں کو رٹائے تھے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ خان بہادر جب اسکائی لارکوں کی مذمت کرے تو وہ یہ نعرے لگانا شروع کر دیں۔ خان بہادر نے یہ نعرے سنے تو گھبرا کر سوچا کہ جلسے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کی مخالفت میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تقریر کا وہ حصہ جو اسے یاد آیا تھا ذہن سے نکل گیا۔ دوسری طرف دلگیر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ خان بہادر کی نظروں سے بچتا پھر رہا تھا، غصے سے بڑبڑا رہا تھا، سالوں نے میری ناک کٹوا دی، کسی حرام کے تخم کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یارو غضب ہو گیا۔ غصے سے اس کی چگی داڑھی بکری کی دم کی طرح ہل رہی تھی، نتنوں سے سانس شوں شوں کر کے نکل رہی تھی۔ اس وقت وہ اچھا خاصا ناٹک کا مسخرہ نظر آ رہا تھا۔ خان بہادر غضبناک ہو کر چیخا، بعض لوگ جلسے میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ دلگیر نے دیکھا موقع غنیمت ہے، اس نے فوراً سگنل دیا اور جلسہ اللہ اکبر اور خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ دلگیر کو سرخرو ہونے کا موقع ملا تھا۔ اب وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سے خان بہادر اسے دیکھ سکتا تھا۔ ان نعروں نے واقعی اثر کیا۔ خان بہادر جوش میں آ کر بولنے لگا، میں اپنے متعلق خود اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر میری خدمات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نورانی مسجد کس نے بنوائی؟ شامت اعمال کسی دلجلے کی زبان سے نکل گیا۔
اور مسجد کی دکانوں کی 1.5 لاکھ پگڑی کس نے لی؟ دلگیر کے گرگے چیلوں کی طرح اس شخص پر جھپٹے اور لاتیں اور گھوسے مارتے ہوئے اسے جلسے سے باہر لے جانے لگے۔ اس رویے پر حاضرین نے احتجاج کیا۔ جلسے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے گنڈوں کی گرفت سے اس شخص کو چھڑانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ پھر تو اس قدر ہنگامہ ہوا، ایسا غل گپاڑا ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگا۔ خان بہادر نے یہ عالم دیکھا تو وہ بھی بدحواس ہو گیا۔ چپکے سے شہنشین سے اترا اور کارکنوں کے حلقے میں گھرا ہوا جلسے سے باہر آ گیا۔ کار منگوائی اور اس میں بیٹھ کر سیدھا گھر کی طرف چل دیا۔ بھگدڑ مچنے کے بعد آنن فانن پنڈال خالی ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں الو بولنے لگے۔ اب صرف کارکن اور دلگیر شامیانے کے نیچے رہ گئے تھے۔ دلگیر سخت برہم نظر آ رہا تھا۔ اس کے گرگے سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ ان کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ زیادہ تاؤ آتا تو ان پر برسنے لگتا۔ ابے تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، اب میں خان بہادر کے پاس کس منہ سے جاؤں؟ یاد رکھنا کسی سالے کو 1 پیسہ نہیں دوں گا۔ میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، تم کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ابے تم کو کس طرح سمجھایا مگر سب نے اپنا حرامی پن دکھایا۔ یارو ذرا تو عقل سے کام لیا ہوتا، تف ہے تم پر، اتنے ڈھو جوان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں۔ وہ دیر تک ان کو ڈانٹتا پھٹکارتا رہا اور بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ رفت علی دلگیر شرم کے مارے خان بہادر کے پاس نہ گیا۔ پنڈال سے نکل کر سیدھا درزی خانے پہنچا، لیکن خان بہادر کو اس سے ذرا بھی شکایت نہ تھی۔ اس نے جلسے کے درم برم ہو جانے کی ساری ذمہ داری اسکائی لارکوں پر عائد کر دی۔ وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھا سارا غصہ اسکائی لارکوں پر اتارتا رہا۔ کارکن بھی اس کی تائید کرتے رہے۔ رات گئے تک خان بہادر کی کوٹھی پر یہی چرچا رہا۔ آئندہ کے لیے نئے انتخابی ہتھ کنڈے اور اسکیمیں سوچی گئیں اور یہ طے پایا گیا کہ جوابی کارروائی کے طور پر اسکائی لارکوں کے ہر جلسے کو ہنگامہ آرائی اور گڑبڑ کے ذریعے دھرم بھرم کرایا جائے۔ اسکائی لارکوں نے بھی جلسہ عام کیا۔ حاضرین کی تعداد خاصی بڑی تھی، ان میں جوش و خروش بھی تھا۔ سلمان تقریر کر رہا تھا، اس کا لہجہ صاف ستھرا تھا، آواز میں گھن گرج تھی۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریریں کرتے کرتے اب وہ خاصا منجھ گیا تھا، لوگوں کی نفسیات سمجھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا اپنا اسٹائل بنتا جا رہا تھا، وہ ایک کامیاب مقرر سمجھا جانے لگا تھا۔ سلمان نے دوران تقریر ایک بار اونچی آواز کرتے ہوئے کہا، آپ کی پریشان حالی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں، آپ اپنے حقوق اور ان کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ سلمان بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ اچانک جلسے کے اندر سے کئی آوازیں ابھریں، جھوٹ بولتا ہے، بہروپیہ ہے، سب ووٹ مانگنے کا ڈھونگ ہے، ہم تقریر نہیں سنیں گے، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی غل غپاڑا ہونے لگا۔ چیخ چیخ کر بولنے والوں کی آوازوں کے ساتھ مرغوں اور بلیوں کی بولیاں بھی سنائی پڑ رہی تھیں۔ سلمان کسی قدر گھبرا گیا، یہ اس کے ساتھ پہلا اتفاق تھا۔ اس نے لوگوں سے خاموش رہنے کی درخواست کی تو شور مچانے والے اور بھی اونچی آواز سے چیخنے لگے۔ یہ آوازیں کچھ اس طرح گھل مل گئی تھیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جلسے میں پہلے تو کچھ سراسیمگی پھیلی، کچھ لوگ اٹھ کر جانے لگے، کچھ پنجوں کے بل اونچے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جس طرف شور ہو رہا تھا۔ یہ 15-20 افراد کا غول تھا جس میں ہر شخص ہاتھ اٹھا اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر شور نہ مچا سکے۔ حاضرین میں سے کچھ نوجوان نکلے اور ان کو سمجھانے لگے، مگر وہ دنگا فساد کرنے لگے۔ یہی ان کے حق میں برا ہوا۔ یکایک ان پر چاروں طرف سے مار پڑنے لگی۔ کچھ تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے ہی صاف نکل گئے، مگر جن کو پکڑ لیا گیا ان پر دھڑا دھڑ جوتے پڑنے لگے۔ ذرا ہی دیر میں ان کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی۔ اسکائی لارکوں نے منت سماجت کی، بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد جلسہ پھر شروع ہو گیا اور رات گئے تک جاری رہا۔ سلمان نے اور بھی زیادہ جوش و خروش سے تقریر کی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تقریر بڑی ولولہ انگیز تھی۔ لوگ بار بار نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک سنائی پڑ رہی تھی۔ اسی رات فلک پیما کا اجلاس ہوا جس میں جلسے کے اندر ہونے والی گڑبڑ پر غور کیا گیا، اس لیے کہ یہ ابتدا تھی اور آئندہ کے واسطے اسکائی لارکوں کو تنبیہ بھی تھی۔
اجلاس میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ اسکائلارک اس واقعے پر بہت برہم تھے اور اونچی آواز سے بول رہے تھے۔ کمرے میں سگریٹوں کا دھواں منڈلا رہا تھا۔ لیمپ کے چاروں طرف سرمئی غبار کا جال پھیل گیا تھا۔ اس کی روشنی دھندلی پڑ گئی تھی اور اس دھندلی روشنی میں اسکائلارکوں کے چہرے پرچھائیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ فضا کچھ ایسی ہی دھواں تھی۔ ناگا دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسکائلارکوں نے چونک کر دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ صفدر بشیر کھڑا تھا۔ اس کے بال پٹسن کے ریشوں کی طرح خشک تھے۔ پیشانی پر گہری لکیریں تھیں۔ چہرے کا رنگ خاص تری پڑ گیا تھا۔ رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیوں کے درمیان اس کی دھسی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔